نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سلسلہ گفتگو دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس سلسلے کی آج یہ تیسری گفتگو ہے. اس سے قبل آپ نے سماعت فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع کرنا سنت خدا بھی ہے عز و جل اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. دوسرے حصے میں، دوسری ویڈیو میں آپ نے سماعت کیا ہوگا تعریف صحابی، یعنی صحابی کی تعریف کیا ہے. ائمہ محدثین اور ائمہ لغت کے حوالے سے ہم نے دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی، جس میں خلاصہ یہ ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس بھی شخص نے، ہر وہ شخص جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، وہ چاہے 1 سال ہو، چاہے 10 سال ہو، چاہے 1 مہینہ ہو، چاہے 1 ہفتہ ہو، چاہے 1 گھڑی بھی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی حالت ایمان میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا، تو وہ صحابی کے زمرے میں شامل ہوگا. یہ آپ نے دلائل کے ساتھ سماعت فرمایا تھا. مزید وغیرہ ویسے آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کتب کے حوالے گزشتہ جو میری ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ لیں، میں نے حوالہ جات بھی دے دیے تھے. آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور دعوت فکر بھی ہے اس کے اندر. اس سے قبل کہ میں گفتگو شروع کروں، ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ کچھ دوست اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ لیتے ہیں، کہیں آواز کو دبا دیتے ہیں، کہیں کچھ کر کے، یا کہیں انسان گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کرتے ہوئے لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا زبر زیر میں ہو جاتی ہے غلطی، یا زبر کی جگہ زیر پڑ جاتا ہے، جان بوجھ کر تو انسان نہیں کرتا، اس کو آپ غلطی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گالم گلوچ لکھ کے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور خود کو آپ سید بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں. ویسے مجھے تو شرم آتی ہے، میں نے آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے، اور جو دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں ایسا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوران گفتگو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، مثلا کسی محفل میں بھی انسان اگر گفتگو کر رہا ہے تو گفتگو کرتے ہوئے زبر زیر کا فرق ہو جاتا ہے یا الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس چیز میں اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے، آپ نے کچھ دوستوں نے، پی ڈی کے ہی ہیں، میں صرف اتنا بتا دوں گا، انہوں نے ایک میری ویڈیو کلپ میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور اس کو دبا دیا بس، اور اس کو لے کر پتہ نہیں جاہل مطلق پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سن لیں. یہ عاجز جو ہے نا، امام البناطق کا استاذ الاساتذہ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پنڈی والے اپنے استادوں سے پوچھ لینا کہ بڑے استاد صاحب کا مقام کیا تھا اور ان کے شاگردوں کی صلاحیت اور قابلیت کیا ہوتی ہے. زیادہ شوق ہے تو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ تو میں بات نہیں کرتا ہوں، آپ اپنے کسی استاد کو تیار کر لیں، ہم سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پنڈی کے بہت بڑے عالم دین تھے، مفسر قرآن بھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، علامہ عبدالرزاق بتھرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ اس عاجز کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، وہ آیا کرتے تھے میرے پاس، رہا بھی کرتے تھے جب میں کراچی میں تھا. بہرحال یہ ضمناً گفتگو کی تھی، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، آپ لاکھ کاٹتے رہو، کچھ کرتے رہو، لیکن یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس ویڈیو کے اندر جتنے دلائل دیے ہیں نا صحابی کی تعریف کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کرنا، تو ان دلائل کو سامنے رکھ کر نا آپ کھل کر جواب دیں
تاکہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں یا آپ اہل تشیع کی طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہمارا اہل سنت سے تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، ہم تو دفاع صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر آگے سلسلہ ہم نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دفاع کا بھی شروع کرنا ہے، اور اس پر میری تحاریر موجود ہیں، جس کو شوق ہو تو وہ گوگل پہ سرچ کر لیں۔ آج کی جو گفتگو ہے، ابتدا میں یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر دیں کہ جو بھی اس گفتگو کو سنے نا، اس سے گزارش کہ یہ پوری سنے اور پھر اس پر اپنا تبصرہ بھی کرے اور جواب بھی دے اس کا۔ اہل سنت کے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اہل تشیع سے ہاں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہاں جب وہ کبھی ایسی کوئی بات کرتے ہیں ہمیں جواب دینا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا، ہم جواب دیں گے اور دیتے بھی رہیں گے، اور ہمارے اکابرین بھی دیتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اہل تشیع کے جتنے بھی اعتراضات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، ہماری طرف سے کوئی نیا جواب نہیں ہوگا، ہمارے اکابرین علیہم الرحمہ، محدثین، مفسرین، ائمہ، فقہاء علیہم الرحمہ، اولیاء اللہ علیہم الرحمہ، وہ سب ان کے جواب دے چکے ہیں، مدلل جواب دے چکے ہیں۔ کوئی ایسا اعتراض نہیں جس کا جواب نہ دیا جا چکا ہو، مگر بار بار اسی اعتراض کو دہرائیں گے اسلام کے اوپر، چونکہ چاروں طرف سے اس وقت جو ہے نا لوگ حملہ آور ہیں، تو مسلمان تھوڑا سا پریشان بھی ہیں، الجھن کا بھی شکار ہیں، اور میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ ان کے ان بار اعتراضات کی وجہ سے عام لوگ نہیں بلکہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سجادہ نشینانہ حضرات جو ہے نا وہ، اور علماء کہلانے والے، وہ خطیب حضرات، وہ بھی بہت چکے ہیں ان کی باتوں میں، بجائے اس کے کہ ان کو جواب دیتے۔ اب مثلا جیسے کہ بعض صحابہ منافق ہو گئے تھے جی، یا مرتد ہو گئے تھے جی، اس بات کو ان لوگوں نے اتنا اچھالا ہے، بجائے یہ کہ یہ اہل سنت کہلانے والے ان کو جواب دیتے، ان کی جا کر دعوتیں کھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ یاریاں ہیں، جھپیاں ہیں، پپیاں ہیں، سب کچھ ہے، اور بجائے ان کے کہ ان کو جواب دیتے، انہی سوالات کو لے کر جو روافض کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، میں اس کے ثبوت دے سکتا ہوں اور ان کے میں جوابات بھی لکھ چکا ہوں۔ میں خصوصاً کہوں گا شمس الرحمان مشہدی صاحب سے، یاسین قادری سے، صداقت فریدی سے، ظہور فیضی سے، اور اسی طرح پنڈی کے کچھ لوگ ہیں، ان سب سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اتنا چلاک ہیں نا کہ روافض کی ویب سائٹ سے کاپیاں کر لیتے ہیں، تو میرے پاس بھی وہ چیزیں آتی ہیں، اہل سنت بھی اس سے آگاہ ہیں الحمدللہ، جانتے ہیں کہ اعتراض کہاں سے آ رہا ہے، کس کا یہ اعتراض ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ آپ سے صرف اتنا سوال ہے، اگر آپ خود کو سنی کہتے ہیں تو اہل تشیع کے اعتراضات کا جواب کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں بولتے آپ؟ شمس الرحمان مشہدی صاحب، میں نے آج تک آپ کی گفتگو میں یہ نہیں سنا، یاسین قادری، صداقت فریدی اور پنڈی کے جو لوگ ہیں ان سے، اور اس طرح کے دیگر ظہور فیضی جو ہیں، ان تمام سے میرا سوال ہے، اور منہاج القرآن کے دوستوں سے بھی سوال ہے کہ آج تک آپ نے صحابہ کرام پر ہونے والے اعتراضات یا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کا سارا جو ہے، سارا نزلہ جو گرتا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت پر گرتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اہل سنت و جماعت کے نظریات کے خلاف آپ کی ساری تحریریں ہوتی ہیں، ساری گفتگو ہوتی ہے۔ یہ میرا سوال ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، اور کل وہ وقت بھی آئے گا جب آپ لوگوں کو ان اپنے لوگوں سے ہی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ آئیے آج کی جو ہماری گفتگو ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد کتنا تھی، اور ان میں سے کتنا ایمان پر رہے اور کتنا ایمان پر نہیں رہے۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ اہل تشیع کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے 4 صحابہ کے، اور بعد میں کہتے ہیں 2-3 اور واپس آ گئے، تو 7 صحابہ کے سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ مشہدی صاحب، صداقت فریدی صاحب، یاسین قادری صاحب، ظہور فیضی صاحب، اور منہاج القرآن کے دوستوں، پنڈی کے دوستوں، آپ سے مخاطب ہوں میں، اس کا جواب کون دے گا؟ میں آگے حوالے دے رہا ہوں ان کے، یہ کوئی میں ہوا میں نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کون جواب دے گا ان کو؟ کون دفاع کرے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا؟ تمہارا سارا فوکس اپنے آپ کا سنیوں کے اوپر ہی ہے۔ آؤ ذرا سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحابہ کرام کی جو تعداد ہے، الحمدللہ اہل سنت کے بزرگوں نے لکھی، اس کے بارے میں مختلف تعداد لکھی۔ کسی نے کہا کہ 1 لاکھ تھے، کسی نے کہا 1,24,000 تھے، قوم پیش ہو سکتے ہیں۔ اب اس پر ایک تجزیہ میں نے کیا تھا، میں نے اس کے اوپر ایک تعریف بھی لکھی تھی۔ مثلا
ہم 1,00,000 تعداد بھی مان لیتے ہیں، یا 1,24,000 کم و بیش اکثر کہا جاتا ہے صحابہ کرام کی تعداد تھی، 1,00,000 تعداد ہم مان لیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، تو ان میں سے صرف یہ اس وقت کا شمار کرتے ہیں جب حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر صحابہ کرام کا جمع غفیر وہاں موجود تھا، اور پھر بتایا گیا کہ اتنے صحابہ کرام تھے، مثلا 70,000 تھے یا 80,000 تھے یا جو بھی ہیں، تو ایک ایک گھر میں سے ایک ایک فرد آیا تھا نا، سارا گھر اٹھ کر تو نہیں چل پڑا تھا نا۔ اب جیسے آپ کا گھر ہے، میرا گھر ہے، تو باہر جب جاتے ہیں ایک ہی بندہ جاتا ہے یا 2 بندے جاتے ہیں تو یقیناً پیچھے باقی گھر والے بھی تو ہیں نا، تو وہ گھر والے بھی تو ان کے صحابہ میں شامل تھے نا، ان کی خواتین، ان کے بچے، صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر شمار کریں تو یہ تو ایک ایک جو فرد انہوں نے شمار کیا نا گھر کا، تو وہ 1,00,000 بنتے ہیں یا 1,24,000۔ تو اگر گھر کے فرد درمیانی اوسط بھی نکال لیں، اور عرب میں تو چونکہ اولاد کی کثرت ہوا کرتے تھے تو 5 افراد بھی گھر کے نکال لیں تو 5,00,000 بنتے ہیں، تو کس کس کو آپ شمار کریں گے اور کس کس کی صحابیت کا آپ انکار کریں گے؟ یہ تو تھا اہل سنت و جماعت کے نزدیک کہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ 1,00,000 یا 1,24,000 کم و بیش رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مانتے ہیں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ سارے صحابہ ہیں، صحابہ سے ان کو کوئی بھی نکال نہیں سکتا ہے۔ صحابی کی تعریف آپ سن چکے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اسی ایمان کے حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی صحابی ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو دلائل میں پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں، صحابی کی تعریف وہ آپ سن لیجئے گا، اور حوالہ جات بھی سارے وہاں موجود ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی صحابی کی تعریف ہے تو وہ کوئی مجھے بتا دے، کوئی مجھے سمجھا دے۔ اب آئیں اہل تشیع کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، یہ ذرا سن۔ اہل تشیع کا کہنا یہ ہے، وہ یہ ہوا میں بات نہیں، میں آگے حوالے دے رہا ہوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ وہ بیان بھی کرتے، پہلے تو چھپ چھپ کر یہ بیان کرتے تھے نا، چھپ چھپ کر یہ گستاخیاں کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کو صحابہ کرام کی عزت کا فکر نہیں ہے، اپنے پیر کی عزت کا فکر ہے، اپنے آستانے کی عزت فکر ہے، اپنے مریدوں کو بھڑکانا ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اپنے مولوی کی فکر ہے، لیکن صحابہ کرام کی عزت کی فکر نہیں ہے۔ لمحہ فکریہ ہے تمہارے لیے، کیا صحابہ کرام کی عزت سے اوپر ہو گئے؟ میں حوالے دے چکا ہوں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ، غوث، کتب، نجبا، نقبا، ابدال بھی مل جائیں تو جس نے ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس نے 10 سال نبی کی صحبت پائی ہو، جس نے 5 سال پائی ہو، جس نے 2 سال پائی ہو، جس نے 10 سال 12 سال پائی ہو، 13 سال پائی ہو، 20 سال پائی ہو، تو اس صحابی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا دفاع کرنا تو ہمارے اوپر فرض نہیں بنتا۔ افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس راستے پر چل پڑے۔ سنیں ذرا اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ تھی، سن لیں یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ مشہدی صاحب، شمس رحمان مشہدی صاحب، ظہور فیضی صاحب، یاسین قادری صاحب، صداقت فریدی صاحب اور پنڈی کے دوستوں، یہ میرے دل کا درد ہے، اس کو سن تو لو نا، ذرا غور تو کرو نا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو تو صحیح نا، کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے کثیر تعداد تھی، لیکن حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا سیدنا و مرشدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ ان کو خلیفہ بلا فصل نہ ماننے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول بلا فصل، سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ان کو خلیفہ تسلیم کر لینے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے کافر اور مرتد ہو گئے تھے اور زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے تھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین۔ یار آپ کا ضمیر کیسے برداشت کرتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جا کر آپ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کو جھپیاں ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ حمایت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، اور اپنے اہل سنت پر آپ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ہمارا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، ہمارا تو اختلاف یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مرتد کہنے والے، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، وہ تمہارے ہیروز بن گئے اور تم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فیصلہ خود کرو،
ایک شکوہ بندہ ایک کر رہا تھا جی لوگ سادات سے آل رسول سے دور ہو رہے ہیں. میں نے کہا آل رسول سے دور نہیں ہو رہے, آل رسول سے کوئی بھی دور نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے ایمان کا حصہ ہے آل رسول, آل رسول کی محبت, آل رسول کا ادب, آل رسول کا احترام. مگر ایسے سادات کرام جو اہل بیت کی نام تو استعمال کرتے ہیں عزت کمانے کے لیے, لیکن اسی کی آڑ میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین ہوتی رہے, ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین ہوتی رہے, اور ان کی زبانیں بند ہو جائیں اور کوئی بھی نہ ان میں سے بولے, اور پھر اگر کوئی جواب دے تو پھر اس کے اوپر چڑھ دوڑیں اور سید کارڈ کو استعمال کریں, یار خدا کا نام لو بھائی, ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت سے بڑھ کر موجودہ دور میں تو کسی کی عزت نہیں ہے نا. اور پھر امت میں سب سے افضل جو ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کی گستاخیاں کی جاتی ہیں. سنو ذرا آگے سنو. اب وہ کہتے ہیں کہ مرتد بے دین, مرتد و بے دین ہونے والا, مرتد کو جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں, اس کی سزا کیا ہے؟ جو دین سے پھر گیا. یار ذرا ٹھنڈے دل سے دل پہ ہاتھ رکھ کے آج کی میری گفتگو سنیں. اگر 5-10 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے, سنیے گا. گفتگو ہم نے لمبی نہیں کرنی تھی, لیکن تھوڑا سا آج کے موضوع میں تھوڑی سی ہوگی, سن لیں, یا میں اس کے 2 حصے کر لوں گا, پہلے سن لیں, اس کو غور سے سنیں. اب وہ کہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ اہل تشیع نے کتابوں میں اپنے میں لکھا ہے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم, اور وہ صحابہ جو بیت رضوان میں تھے, شرکائے بدر والے, شرکائے احد والے, یہ سبھی شامل ہیں. ان میں سے صرف 3 لوگ تھے جو ایمان پر قائم رہے, باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے, ایمان سے پھر گئے تھے. تمہاری غلطیوں کی وجہ سے, تمہاری شہ کی وجہ سے, ان کی مجالس میں جانے کی وجہ سے, ان کے نظریات کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے ان کو اتنے شہ ملی ہے. وہ ایک آصف الوی ہے, وہ تو دھڑلے سے بول رہا ہے نا, اور اس طریقے سے دیگر ان کے لوگ ہیں, علیاری ہے, دیگر ہیں, اور پوسٹیں دیکھیں ان کی تحریریں دیکھیں, وہاں آپ لوگوں کی قلم نہیں چلتے, زبانیں نہیں کھلتی ہیں. غیرت کہاں مر گئی تمہاری, کہاں دفن ہوگی؟ صرف اپنوں کے لیے رہ گئے, لڑنے کے لیے, جھگڑنے کے لیے. کیا جھگڑا ہے تمہارا اور ہمارا؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میرا تو نہ کسی تنظیم سے تعلق ہے, نہ کسی جماعت سے تعلق ہے. میں تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرتا ہوں, اور اس کے بارے میں لکھتا ہوں, اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں. ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 لوگ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, پہلے میں ان 3 لوگوں کے نام بتاؤں, پھر اگلے بھی انہی کی کتابوں سے بتاتا ہوں, آپ کا حوالہ دیتا ہوں. نمبر 1 حضرت سلمان فارسی, نمبر 2 حضرت ابو ذر غفاری, نمبر 3 حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم. ہم ان سب کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ باقی رہ گئے تھے, باقی سب مرتد ہو گئے تھے. یاد رکھیں, اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے, اور یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اہل سنت کا, اہل اسلام کا, اکابرین اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مرتد کہے, ایسا بندہ خود مرتد, بے دین اور کافر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ جو بات کر رہا ہے اہل تشیع پر, یہ کوئی الزام و اتہام نہیں ہے, بلکہ اس حوالے سے خود انہی کی کتابیں موجود ہیں. یہ شروع میں عرض کر چکا ہوں اور بار بار عرض کر رہا ہوں, اور اس کے میں حوالے دیتا ہوں آپ کو, آپ نوٹ کیجئے گا. حوالہ نمبر 1, حوالہ نمبر جو 1 ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں, جس میں یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے, نقل کفر نہ باشد. ان کی کتاب ہے الروضۃ من الکافی, جلد نمبر 8 ہے, صفحہ نمبر 296 ہے, رقم الحدیث جو ہے 455 ہے. اب اس میں اس نے کیا لکھا, مزید تفصیل آپ اس کو تحقیق کر کے بے شک گوگل پہ کر لیں, وہاں بھی یہ کتب موجود ہیں. آپ اگر کسی کی لائبریری میں موجود ہے تو وہ بھی لے لے, وہاں سے بھی پڑھ لے. تو یہ رافضی محقق اور مجتہد ہیں جناب ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی, متوفی 329 ہجری, یعنی 329 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. یہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے
کہ عبد الرحیم قیصر نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یاد رکھیے یہ ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، یہ جھوٹ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، پھر آگے اس کا ہم جواب بھی دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ دیں گے۔ کہتے میں نے دریافت کیا کہ جب ہم اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے تو لوگ گھبرانے لگتے ہیں، تو آگے سے انہوں نے کہا، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عبد الرحیم واقعہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ زمانہ جاہلیت کی جانب پلٹ گئے تھے، انصار ابو بکر کی بیعت سے الگ تو ہوئے، اور یہ بھی جھوٹ ہے، الگ تو ہوئے مگر وہ بھی خیر کے لیے الگ نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک باطل کو ترک کر کے دوسرے باطل کو اختیار کیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیعت ترک کر کے وہ سعد کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ وہ زمانہ جاہلیت کے رجز پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے سعد تم ہی امیدگاہ ہو، اے سعد تم آزاد ہو، اور تمہارا دشمن ناقابل قبول ہے۔ یہ آپ نے پہلا حوالہ نوٹ کر لیا۔ اب بھی اگر آپ کی ضمیر کو کچھ نہیں ہوا ہے تو دوسرا حوالہ نوٹ کریں، سن لیں۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو روافض سے جب گپیاں ڈالتے ہیں، ان کے امام بارگاہوں میں جاتے ہیں، ان کے جا کر بڑی بڑکے مارتے ہیں اہل سنت کے خلاف، بڑی تکلیف، اس پر بھی بڑک کبھی مارو نا، کبھی پوچھو نا ان سے نا، کبھی جواب لو نا ان سے نا، کیوں زبانیں تمہارے نہیں کھلتی ہیں، کیوں تمہارے قلم نہیں چلتے ہیں، کیا کھا لیا ہے تم نے، کون سی ایسی رشوت تمہیں مل گئی ہے کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دفاع میں نہیں بولتے ہو؟ روافض جو صحابہ کرام کو اس طرح بکواسات کرتے ہیں ان کو جواب نہیں دیتے ہو، ایک جملہ تک نہیں لکھتے ہو، کیوں؟ شمس الرحمان مشہدی صاحب آپ کی آئی ڈی سے آج تک ایسا جملہ کیوں نہیں لکھا گیا کہ صحابہ کرام کو مرتد کہنے والے خود مرتد ہیں؟ تو ایسے اعتراضات لے آتے، یاسین قادری، ظہور فیضی اور اسی طریقے سے صداقت فریدی، کون ہو تم لوگ؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری، ذرا دوسرا والا نوٹ کرو۔ یہ ہے جی اخبار معرفت الرجال المعروف برجال کشی، شیخ محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 51 ہے، 51، اور رقم الحدیث ہے جی 24۔ اب یہ آپ اس کا ترجمہ سن لیں ذرا غور سے۔ یہ ہیں جی رافضیوں کے بہت بڑے محقق جن کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی، یہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ علی بن حکم سیف بن عمیرہ سے اور وہ ابو بکر حضرمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق پھر ان پر الزام دھر رہے ہیں۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی فرمان بھی موجود نہیں، وہ تو صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خلفائے راشدین سبھی سے وہ محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس پر الگ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ ابو جعفر علیہ السلام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تین کے علاوہ یعنی 3 صحابہ کے علاوہ سبھی صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ ضمیر جاگ رہا ہے کچھ کے نہیں؟ اور مردہ ضمیرو کیا کھا لیا ہے تم لوگوں نے؟ کیوں جواب نہیں دیتے ہو؟ کیوں نہیں بولتے ہو اس کے اوپر؟ ذرا سنو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 یہ تھے، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم تو سبھی صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے 3 کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھ آئی؟ اس من گھڑت روایت کے بعد جو آپ نے سن لی ہے کہ 3 کے علاوہ، وہ کہتے ہیں کہ ان 3 صحابہ کے علاوہ باقی جو 4 حضرات بھی اور بھی ہیں جنہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت قبول کر لینے کے بعد رجوع کر لیا اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق خلافت کو پہچانا۔ وہ 4 کون سے تھے؟ عثمان، ابو سنان انصاری، ابو عمرہ شتیرہ۔ ان 4 کا نام لکھنے کے بعد رجال کشی کا مصنف جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے وہ لکھتا ہے کہ
इन 7 खुश नसीबों के अलावा कोई भी सहाबी हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हक को न पहचान सका। सब के सब अबू बकर की बैयत करके मुर्तद होकर जमाना जाहिलियत की तरफ पलट गए। माआज अल्लाह, माआज अल्लाह, माआज अल्लाह। मैं बार बार कह रहा हूं, ये उनका हवाला मैंने आपको दे दिया। किसी भी अदालत के अंदर ये चैलेंज करें, हम इस हवाले को साबित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 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 फिर सवाल कर रहा हूं इन खतीबों से, इन मौलवियों से जो अपनों के पीछे तो पड़े हुए, इधर जवाब क्यों नहीं देते हो? इधर कोई रिश्ता कर लिया है तुमने? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से बड़ा रिश्ता कोई है तुम्हारा? अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहहरात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, कौन बात करेगा? आप लोग तो उनके साथ मिल रहे हैं ना, उन्हीं की बातों को प्रमोट करने। जरा सुने इन दोनों वालों का तबसरा करके फिर इसका जो जवाब है हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में देंगे। इसके बाद वाली वीडियो आप जरूर सुनिएगा। अब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल फरमाने के बाद ये कहते हैं कि सिवाय 3 के या 7 के बाकी सारे सहाबा मुर्तद हो गए। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मजीद 4 को तौफीक बख्शी, उन्होंने जो है ना रुजू कर लिया। लिहाजा अहले तशय्युअ के नज़दीक जो है ना सहाबाए किराम की कुल तादाद 7 है। ये लोग अहले बैत किराम के अलावा सिर्फ इन्हीं 7 हज़रात को नेक, आदिल, मुखलिस और दी बेलोस खादिम मानते हैं। अब जरा सुने, इनकी किताबें, इनकी तकरीरें लान और तशनी से भरी हुई होती हैं और इस बात की आड़ लेकर जी अहले बैत से तो जो दुश्मनी रखता है सबके ऊपर लानत। अभी इस फलसफे को आपने समझा? हम भी कहते हैं दुश्मनान अहले बैत पर लानत हो रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, मगर ये तमाम सहाबाए किराम को उसमें शामिल करते कि ये सारे के सारे दुश्मन थे। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इसमें तो अज़वाज मुतहहरात भी गई, वो भी मुर्तद हो गई नऊजुबिल्लाह, बाकी सारे सहाबा भी मुर्तद हो गए, सिर्फ यही जो अहले तशय्युअ ने बताए हैं यही बाकी रहे। अब मैं मुंतज़िर तो रहूंगा आप लोगों का कि बजाय आप हमारे ऊपर चढ़ाई करने के छोटी छोटी बात काट कर उसको लेकर और अपना बुग़्ज़, अंदर का बुग़्ज़ और अंदर का गंद निकालने के इधर इधर आप जोर लगाएंगे। आप इनको जवाब देंगे ना, ये आपके ऊपर कर्ज है और जो मेरा फर्ज है इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं इसका इंशाल्लाह मुदल्लिल जवाब दूंगा और इसका जवाब ऐसा होगा कि इंशाल्लाह इनकी नस्लें भी याद करेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।